اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود کو اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو لوگ ان کو اپنا دوست بنا لیں گے تم میں سے تو وہ لوگ انہی میں سے ہو جائیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ گزشتہ درسوں میں آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر یہود کا اور ساتھ ساتھ نصارہ کا کافی تذکرہ چلتا رہا۔ وہ اپنے مقدمات بھی مسلمانوں کے پاس لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی کیا، سزا بھی جاری ہوئی، اور اس میں انہوں نے مسلمان ہونے کا لالچ دینے کی بھی کوشش کی، تو آپس میں میل جول کا کافی موقع رہا۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان کے آنے، ان کے ساتھ میل جول ہونے اور ان کے مسلمان ہونے کے ارادے کو ظاہر کرنا اور اس قسم کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ قلبی لگاؤ پیدا نہ کریں۔ وہ علیحدہ قوم ہیں، آپ لوگ علیحدہ قوم ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے آپ کے خلاف معاون اور مددگار ہیں، دوست ہیں۔ اگرچہ یہود و نصارہ کے آپس میں بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن مسلمانوں کو وہ اپنا مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں متحد ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں۔ چنانچہ اس سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق قائم نہ رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہود کے قبائل آباد تھے، تو ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی معاہدے بھی کیے تھے۔ دفاعی معاہدے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم ہم پر حملہ آور ہوگی تو تم ان کی بجائے ہمارے ساتھ کھڑے ہوگے، اور اگر تم پر کسی نے حملہ کیا تو اس موقع پر بھی ہم ان کے خلاف تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ دفاعی معاہدے ان کے ساتھ کیے تھے، اور ان معاہدوں کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ قلبی لگاؤ اور قلبی تعلق قائم کر لیا جائے۔ معاملات اور چیز ہے، تجارت، خرید و فروخت، اور اسی طرح حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں علیحدہ ہیں۔ لیکن جیسے مسلمان ایک دوسرے کا باز ہیں، ایک دوسرے کے جسم کے حصوں کی مانند ہیں، اس طرح کا قلبی لگاؤ ان کے ساتھ پیدا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرے قبائل مدینہ منورہ میں آباد تھے، جیسے اوس اور خزرج، ان کے موالات کے تعلقات تھے یہودی قبائل کے ساتھ۔ موالات کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن کر رہیں گے، معاون اور مددگار بن کر رہیں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو مخلص صحابہ کرام جن کے بھی یہود کے ساتھ موالات کے تعلق تھے وہ سارے منقطع کر لیے گئے، لیکن عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جو سب سے بڑا منافق تھا، منافقین کا سردار تھا، اس نے یہود کے ساتھ تعلقات باقی رکھے اور ان کو ختم نہیں کیا۔ اس سے پہلے احد کی جنگ ہو چکی تھی۔ احد کی جنگ میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور یہ بات تفصیل سے عرض کر دی تھی کہ نقصان اٹھانے کا معنی شکست نہیں ہوتا۔ فتح اور شکست اور چیز ہے، اور نقصان ہونا اور چیز ہے۔ مسلمانوں کو نقصان ضرور ہوا تھا، لیکن اس نقصان کو شکست سے تعبیر نہیں کر سکتے تھے،
اس لیے کہ میدان چھوڑ کر کفار گئے تھے اور مسلمان میدان کے اندر موجود رہے، اور بلکہ ان کے تعاقب میں گئے، ان کا پیچھا بھی کیا، اور اپنے شہداء کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سنبھالا، جبکہ وہ اپنے مقتولین کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شکست میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کو کہتے ہیں، تو میدان چھوڑ کر بھاگنے کا کام مشرکین سے ہوا تھا، اس لیے شکست انہی کو ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے قومیں اس کو شکست سے تعبیر بھی کرتی رہیں، تو یہود اور ان منافقین کا خیال بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، عین ممکن ہے آئندہ کسی جنگ میں بھی مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے، اور اگر مسلمانوں کو نقصان ہوا تو ہم یہود کے ساتھ بلا وجہ کی دشمنی مول لے کر بیٹھ جائیں اور بعد میں پریشان ہوں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ بھی تعلقات روا رکھنے چاہیے۔ چنانچہ منافقین نے اندر کھاتے یہود کے ساتھ بھی تعلقات قائم رکھے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنا اوپر سے اسلام ظاہر کر کے تعلقات قائم رکھے۔ تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ جب بھی کسی قوم کے ساتھ قلبی تعلق قائم کر لیا جاتا ہے، دوستی کا تعلق بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، قلبی تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، محبت کا تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، اور متاثر ہونے کا تعلق بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب کوئی بھی قوم یا فرد کسی دوسرے فرد یا قوم سے متاثر ہوتا ہے، اس سے قلبی تعلق اور قلبی لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو اس سے اس کے بہت سارے عیب چھپ جاتے ہیں، اور اس کی ہر چیز کے ساتھ انسان کو ایک لگاؤ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کو تعبیر کیا ہے کہ جو شخص ان سے قلبی لگاؤ پیدا کرے گا وہ رفتہ رفتہ انہی میں سے ہو جائے گا، یعنی انہی کی عادات کو اپنانا شروع کر لے گا، انہی کے طرز زندگی کو اپنانا شروع کر لے گا، اور اس وقت مسلمان تقریباً انہی حالات سے دوچار ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنے واضح لفظوں میں ہمیں فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ تعلق قائم کرو گے تو پھر رفتہ رفتہ انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ انہی میں سے ہونے کا ایک مفہوم تو واضح ہے کہ ان کی عادات اپنا لیں گے، ان کی شباہت اپنا لیں گے، ان کا طرز زندگی اپنا لیں گے، تو اس میں ہمیں کسی طرح کا بھی کوئی آر باقی نہیں رہا۔ اور اس سے اگلا قدم یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ پھر زبان سے ایسے کلمات صادر ہونے شروع ہو جائیں گے جو خدا نخواستہ ایمان لیوا ثابت ہوں گے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو وہ اچھے ہیں، ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، حالانکہ ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایک معاہدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ غیر قومیں معاہدہ کر کے اس پر قائم رہی ہوں، اور اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان کسی معاہدے سے پھرے ہوں، ایک واقعہ بھی بحیثیت قومیں ہونے کے ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کی محبت میں ایسے دھنستے چلے جا رہے ہیں کہ زبانوں سے یہ بات نکلنی شروع ہو گئی ہے کہ وہ ہم سے اچھے ہیں، اور ہماری کیا مسلمانی، ہم کہاں کے مسلمان ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں یہ متاثر ہونے کی علامتیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے خلاف، جیسے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے خلاف، تو تمہیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہونا چاہیے، ان کے ساتھ قلبی لگاؤ اور قلبی تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں مدینہ منورہ کو جو دارالسلطنت تھا مسلمانوں کا، سب سے پہلا دارالسلطنت، وہاں سے یہود کو نصارہ کو نکال دیا تھا، اور ایک بھی ان میں سے قوم وہاں پر باقی نہیں رہنے دی گئی تھی۔ اور سن 10 ہجری میں مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی فرمایا تھا اور امت کو حکم دیا تھا کہ جزیرۃ العرب کو یہود و نصارہ سے پاک کر دو، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں ان سب کو جزیرۃ العرب سے نکال دوں گا۔
لیکن اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا سے رخصت ہو گئے کچھ ہی عرصے میں، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ان کو جزیرۃ العرب سے ہی بے دخل کر دیا گیا تھا، اور پھر اس وقت سے لے کر کچھ عرصہ قبل تک یہود آپ جانتے ہیں کہ غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے ہیں، ان کا کوئی مرکز نہیں تھا، کوئی ان کی سلطنت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان تھا کہ اصل جنگ تمہاری نصارہ کے ساتھ رہے گی۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اصل جنگ تمہاری نصارہ کے ساتھ رہے گی، عیسائیوں کے ساتھ رہے گی، اور یہ سارا یورپ یہ نصارہ ہی ہیں اور ان کے ساتھ اصل جنگ رہے گی، اور اس وقت سے لے کر اب تک ان کے ساتھ ہماری جنگیں برقرار ہیں، کبھی صلیبی جنگوں کے عنوان سے، کبھی کسی عنوان سے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کبھی اللہ تمہیں غلبہ دے دیں گے اور کبھی وہ تم پر غالب آ جائیں گے، لیکن وہ جب بھی غالب آئے ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں آئے، اور ہم جب بھی ان پر غالب آئے اللہ کی مدد و نصرت سے ان سے غالب آئے۔ تو آج تک وہ سلسلہ جاری ہے، اور کچھ عرصہ پہلے تک پھر یہود کو بھی ایک سلطنت مل گئی اور ان کے ساتھ بھی ہماری جنگیں رہنے لگیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صرف مسلمان باقی رہ جائیں گے، یہود و نصارہ کا دنیا سے صفایا ہو جائے گا، لیکن جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے ان کے ساتھ ہماری جنگیں رہیں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو بھی ان کے ساتھ دوستی کرے گا تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، اور ظالم وہی ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، اللہ کے نبی کے حکم کو توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔